بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعتکاف کی حالت میں چند چیزوں کا ارتکاب مکروہ ہے، لہذا ان سے بچنے کی نہایت ضرورت ہے۔ اگرچہ ان چیزوں کے ارتکاب سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اعتکاف کا نقصان ضرور ہو جاتا ہے۔ ان کے ارتکاب سے اعتکاف میں نقصان آ جاتا ہے۔ وہ چند چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا۔ اعتکاف کی حالت میں خاموش رہنا مکروہ اس لیے ہے کہ اسلامی شریعت میں خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں ہے، لہذا معتکف کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور نوافل وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہے، اور خیر کی جو باتیں اسے معلوم ہیں وہ دوسروں کو بتانے کا اہتمام کرے۔ نمبر 2، سامان مسجد میں لا کر بیچنا یا خریدنا۔ اگر شدید ضرورت ہو تو معتکف کے لیے مسجد میں خرید و فروخت کا معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ بھی ضرورت کے اندر داخل ہے۔ البتہ مسجد خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے لیے، اور دنیاوی ساز و سامان کا مسجد میں لانا مسجد کو حقوق العباد سے آلودہ کرنا ہے، اس لیے سامان تجارت کو مسجد میں لانا ممنوع اور ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں کرنا۔ لڑائی جھگڑا کرنا، بری باتیں کرنا کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت درست نہیں ہے، تو مسجد میں اور وہ بھی اعتکاف کی حالت میں اس کا جواز کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس لیے حالت اعتکاف میں بری بات کرنے، لڑائی جھگڑا کرنے سے بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ بھلی اور اچھی بات کا زبان سے نکالنا نہ صرف ایک درست ہے بلکہ مستحسن ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کے ارتکاب سے اعتکاف میں کراہت آ جاتی ہے، اعتکاف کا نقصان ہو جاتا ہے، اگرچہ اعتکاف باطل اور فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔